بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از لیسن نمبر 8 پارٹ نمبر 2 آف انگلش گرامر لرننگ کورس. یہ انگلش گرامر لرننگ کورس کا سبق نمبر 8 پارٹ نمبر 2 ہے. جس طرح عربی کے اندر صیغوں کی گردانی ہوتی ہے، ماضی، مضارع، امر، نہیں کے لیے الگ الگ صیغے بنتے ہیں، اسی طرح انگلش کے اندر بھی حال، استقبال اور ماضی، امر کے لیے الگ الگ صیغے بنتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حال، استقبال اور ماضی کے صیغوں کے بارے میں بتائیں گے. فعل کی گردان کو انگلش کے اندر کنجوگیشن آف ورب کہا جاتا ہے. کنجوگیشن کرتے ہیں گردان کو. کنجوگیشن آف وربس، افعال کی گردان یا فعل کی گردان. جو پہلی فارم ہے اس کو ہم فرسٹ فارم کہتے ہیں. فرسٹ فارم، اس کو بیس فارم بھی کہا جاتا ہے. تو بیس فارم کہتے ہیں مصدر کو، یا فرسٹ فارم کو مصدر بھی کہتے ہیں. اس کا استعمال جو ہے حال اور استقبال دونوں میں ہوتا ہے. مصدر اس کو بیس فارم مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے جو ہے وہ سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کے صیغے بنتے ہیں. اور مصدر کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ترجمے کے اندر نہ آتا ہے، جو کہ مصدر کی پہچان ہوتی ہے. مثلا پلے کا مطلب ہے کھیلنا، ایٹ کا مطلب ہے کھانا، ڈرائیو کا مطلب ہے چلانا. تو یہ جو نہ آتا ہے یہ مصدر کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیس فارم کہا جاتا ہے. اور اسی سے جو ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے صیغے بنتے ہیں. ایگزامپلز میں پلے، ایٹ، گو ایٹسٹرا 3 مثالیں ہیں، اور سینٹنس طرح بنے گا یو پلے، تم کھیلتے ہو. سیکنڈ فارم، اس کا استعمال ماضی کے اندر ہوتا ہے، پلیڈ، ایٹ، وینٹ ایٹسٹرا. تو یو پلیڈ کرکٹ، تم کرکٹ کھیلے. تو یہ ماضی کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، پلیڈ. تھرڈ فارم کا استعمال جو ہے وہ ماضی، حال، استقبال تینوں میں ہوتا ہے، جیسے پلیڈ، ایٹن اور گون ایٹسٹرا. ہی ہیز گون، یہ حال کی مثال ہے. ہی ہیڈ گون ماضی کی مثال ہے. ہی ول ہیو گون یہ استقبال کی مثال ہے. پہلے ہی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم جو ہے وہ فرسٹ فارم سے بنتی ہے. تو اب یہاں سے کیسے، وہ کون سے طریقے ہیں اور وہ کس طرح یہ سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم جو ہے وہ فرسٹ فارم سے بناتے ہیں، تو وہ طریقے بیان کیے جائیں گے یہاں پر. جو پہلا طریقہ ہے وہ بائی ایڈنگ ای ڈی اور ڈی، کہ جو فرسٹ فارم ہے اس کے آخر میں ای ڈی یا ڈی کا اضافہ کیا جائے. ای ڈی کا اضافہ اس وقت کیا جائے گا جب فرسٹ فارم کے آخر میں ای نہ ہو پہلے سے، اور ڈی کا اضافہ اس وقت کیا جائے گا جب وہاں ای پہلے سے موجود ہو. جیسے پلے کے اندر ای موجود نہیں ہے تو پلیڈ ہو جائے گا، ای ڈی لگائیں گے. اور سرو کے اندر ای پہلے سے موجود ہے تو یہ سروڈ ہوگا، صرف ڈی کا اضافہ کیا جائے گا. دوسرا جو میتھڈ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ بائی ایڈنگ ٹی، کہ سیکنڈ فارم تھرڈ فارم میں ٹی کا اضافہ کیا جائے گا. جیسے برن کا مطلب ہے جلانا، یہ فرسٹ فارم ہے، اس کے آخر میں ہم نے ٹی لگا کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم کا بنائی ہے. جیسے برنڈ اور لرن سے لرنڈ. اسی طرح جو تھرڈ میتھڈ ہے وہ ہے بائی چینجنگ واولز، کہ واولز کو چینج کیا جائے. جیسے کم میں سے جو او واول ہے اس کو ہم نے چینج کر کے اے بنا دیا، کم کیم. اسی طرح سیل میں سے بھی ہم نے ہی کو چینج کر کے سولڈ او بنا دیا ہے، کم کیم، سیل، سولڈ. اسی طرح جو چوتھا طریقہ ہے وہ ہے بائی ریموونگ واولز، کے واول کو وہاں سے ہٹا ہی دیا جائے. جیسے میٹ میں 2 واول ہے تو ہم نے ایک واول کو ہٹا کے میٹ کر دیا سیکنڈ تھرڈ فارم میں. اور لیڈ میں بھی 2 واولز ہے، ای اور اے، یہاں سے ہم نے ایک واول ہٹا کے لیٹ کر دیا. تو یہ چوتھا طریقہ ہے. 4 طریقے ہو گئے. پہلا طریقہ فرسٹ فارم کے آخر میں ڈی اور ای ڈی کا اضافہ کیا جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹی کا اضافہ کیا جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ واول کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ واول کو ہٹا دیا جائے وہاں سے. اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ نو چینج، کہ فرسٹ فارم یعنی مصدر فارم کے اندر کوئی تبدیل نہ کی جائے. جیسے کٹ، سیکنڈ فارم بھی کٹ ہے، تھرڈ فارم بھی کٹ ہے. اور ہٹ، فرسٹ فارم ہے تو سیکنڈ فارم بھی ہٹ اور تھرڈ فارم بھی ہٹ. اسی طرح ریڈ کی مثال ہے. نوٹ کے طور پر یہاں پر یہ بات یاد رکھی ہے کہ دیر آر نو رولز ٹو اپلائی وائل چینجنگ دیز وربز، کہ یہ جو وربز سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کی جو وربز ہم فرسٹ فارم سے بناتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی رولز نہیں ہے کہ ہم ان رولز کو فالو کر کے یہ چینجنگ کریں، بلکہ
یہ جو صیغے بنے ہیں یہ ہم سماعی کہتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں اس کو سماعی کہتے ہیں کہ یہ سنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہے. تو اس کے رولز اسپیسیفک رولز نہیں ہیں کہ ان رولز کو فالو کر کے ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر اس کے آخر میں ای ڈی لگا دی جائے اور اس کے آخر میں ٹی لگا دی جائے اور اس کا جو ہے واول چینج کیا جائے. تو رولز نہ ہونے کی وجہ سے یہ سماع پر موقوف ہے. یہ آپ جتنا استعمال کریں گے، آپ کا استعمال انگلش سے جتنا زیادہ ہوتا جائے گا تو یہ چیز آپ کو یاد ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو رولز فار ایڈنگ آئی این جی ٹو دا اینڈ آف وربس، آپ کو پتہ ہے کہ جب فرسٹ فارم کے ساتھ جب آئی این جی لگا دی جاتی ہے تو یہ اس کو ہم پریزنٹ پارٹیسپل کا نام دے دیتے ہیں. جیسے پلے سے پلینگ، ایٹ سے ایٹنگ. تو اب یہ آئی این جی لگانے کے بھی قاعدے ہیں کہ آئی این جی کا اضافہ کس طرح کیا جائے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر فرسٹ فارم کے آخر میں ای ہو تو آئی این جی لگاتے ہوئے وہ ہی کو ہٹا دیا جائے گا. ہی از ریمووڈ. جیسے کم کے آخر میں ای ہے تو جب آئی این جی لگائیں گے، کم کے آخر میں آئی این جی لگا دی جائے گی تو یہ کمنگ ہو جائے گا، ای ہٹا دی جائے گی. اسی طرح ڈرائیو کے آخر میں بھی ای ہے تو آئی این جی کے اضافے سے یہ ڈرائیو بن جائے گا، ای کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. دوسرا طریقہ، if a verb ends with a consonant apart from R, W or Y and has a vowel before them, another consonant is added before ing. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ورڈ ہو کہ اس کے آخر میں جو ہے کوئی کانسوننٹ آ جائے، یعنی واول کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے اور وہ کانسوننٹ آر، ڈبلیو اور وائی کے علاوہ ہو، یعنی یہ تینوں نہ ہوں اور اس کانسوننٹ سے پہلے جو ہے کوئی واول ہو، تو پھر جو کانسوننٹ ہے وہ ڈبل کیا جائے گا. اس کانسوننٹ ایک اور کانسوننٹ کا اس میں اضافہ کیا جائے گا آئی این جی کو ایڈ کرتے ہوئے. جیسے اسٹاپ میں آخر میں کانسوننٹ پی ہے اور پی سے پہلے او ہے جو کہ واول ہے، تو یہاں پر ہم اس کو آئی این جی ایڈ کرتے ہوئے ہم ایک اور پی کا اضافہ کریں گے، اسٹاپنگ. اسی طرح تو کٹ بھی ٹی کانسوننٹ ہے اور اس سے پہلے واول ہے، تو یہاں پر بھی آئی این جی لگاتے ہوئے ہم ایک اور ٹی کا اضافہ کریں گے، جیسے کٹ سے کٹنگ ہو جائے گا. اور جو تیسرا طریقہ ہے if it ends with R, W, Y then no other consonant is added، کہ اگر کانسوننٹ جو ہے R, W اور Y ہو اور اس سے پہلے واول ہو تو پھر کوئی یعنی R اور W اور Y کو ڈبل نہیں کیا جائے گا. جیسے پلے کے آخر میں Y ہے اور اس سے پہلے واول ہے تو یہاں پر پلینگ میں ڈبل Y نہیں آئے گا بلکہ سنگل ہی رہے گا. اسی طرح ڈسٹرائے کے آخر میں بھی Y ہے اور اس سے پہلے واول ہے تو اس کو آئی این جی سے تبدیل کرتے ہوئے ڈبل وائی نہیں لگائیں گے بلکہ سنگل ہی رکھیں گے، اس کو ڈسٹرائنگ ہو جائے گا.